بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ویسے تو بادشاہ رحم دل تھا، لیکن بادشاہ کو رنگ برنگے خوبصورت پرندے اور الگ الگ قسم کے جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ بادشاہ سال میں ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے ضرور جاتا اور خود سے رنگ برنگے پرندے اور الگ الگ قسم کے جانور پکڑ کر خوش ہوتا۔ اسی طرح بادشاہ نے ہزاروں پرندے اور جانور جمع کر لیے تھے۔ ایک بار بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل جانے کا اور شکار کھیلنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ بادشاہ اور سپاہی جنگل پہنچے اور بادشاہ نے کئی قسم کے خوبصورت پرندے اور الگ الگ قسم کے جانور پکڑنے شروع کر دیے۔ اچانک ہی بادشاہ کی نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑی۔ بادشاہ نے فوراً ہی ہرن پکڑنے کے لیے اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے دوڑا دیا۔ ہرن بھاگتا بھاگتا گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ ہرن کو نہ پکڑ کر بے حد مایوس ہوا۔ مایوس ہو کر لوٹنے لگا، لیکن راستہ بھول گیا۔ بادشاہ کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اور اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بہت دور نکل آیا تھا۔ ہرن کے پیچھے پیچھے وہ اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا۔ بادشاہ کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اور بادشاہ نے سوچا یہاں جنگل میں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک سمت اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ رات کی سیاہی تیزی سے پھیل رہی تھی اور جنگل میں اس وقت ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ بادشاہ کا مقصد جلد سے جلد محل پہنچنا تھا یا پھر اپنے ساتھیوں سے ملنا تھا۔ یہ سوچ کر بادشاہ ایک سمت تیزی سے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے بادشاہ کو کافی دیر ہو گئی، مگر کوئی راستہ اب تک نہیں ملا۔ سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ شام ہوتی بادشاہ کو ایک امید کی کرن نظر آئی اور بادشاہ کو ایک باہر جانے کا راستہ نظر آ گیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنا گھوڑا اس طرف دوڑا دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد بادشاہ کو ایک دیے کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ قریب گیا تو وہاں ایک میاں بیوی نظر آئے۔ ان کے گھر سے آتی ہوئی روشنی میں دیکھا کہ ایک غریب کسان اور اس کی بیوی دروازے پر موجود تھے۔ کسان اور اس کی بیوی بادشاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کسان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ یہاں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں شکار کے لیے آیا تھا جنگل میں اور راستہ بھول گیا۔ کیا رات گزارنے کے لیے جگہ مل جائے گی؟ صبح سویرے ہی چلا جاؤں گا۔ کسان جلدی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ سب کچھ آپ کا ہی دیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ یہاں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ میں ایک غریب کسان ہوں۔ آپ کی شایان شان تو بستر بھی نہیں آپ کو دے سکتا۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا ہوا؟ اگر میں کسان ہوتا تو کیا محل میں ایک ملائم بستر پر سوتا؟ کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا اور اسے چارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد بادشاہ بھی ان کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو وہ بھی لا دو، بھوک لگی ہے۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، غریب کے پاس تو کل کی باسی روٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہی لا دو۔ کسان حیرت سے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے باسی روٹی لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے باسی روٹی کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے چٹائی کے بستر پر وہیں سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ محل کے لیے روانہ ہونے لگا تو کسان سے کہا کہ اگر تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ بادشاہ نے کہا، جلدی سے راستہ دکھا دو۔ کسان جب بادشاہ کو راستہ دکھا کر واپس لوٹا تو بیوی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیوی نے کہا، جس جگہ بادشاہ سلامت سوئے ہوئے تھے وہاں یہ زنجیر ملی ہے۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے 2-4 روٹیاں بنا دو، میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ زنجیر فوراً ہی بادشاہ سلامت کو دے سکوں۔ کسان کی بیوی نے کہا، کیوں آئی ہوئی دولت کو ٹھکراتے ہو؟ بیوی نے کہا،
یہ زنجیر ہمیں زمین سے ملی ہے، ہم نے چوری تھوڑی کی ہے، ہم اسے بیچ کر آگے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کسان غصے سے اپنی بیوی سے بولا، یہ زنجیر نہ تمہاری محنت کی کمائی ہے نہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میں بادشاہ سلامت کو ضرور واپس کروں گا۔ دوسرے دن کسان لمبے سفر کے بعد شاہی محل پہنچ گیا اور پہرے داروں سے کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنی ہے۔ پہرے داروں نے کسان کو اندر جانے سے منع کر دیا۔ کسان نے پہرے دار کی بہت خوشامد کی، لیکن پہرے دار نے کسان کو اندر جانے نہ دیا۔ آخر کسان نے پہرے دار سے کہا، تم مجھے اندر نہ جانے دو، بس بادشاہ سلامت تک یہ خبر پہنچا دو کہ کل والا کسان آیا ہے۔ آخر پہرے دار مان گیا اور اس نے خبر اندر بھجوا دی۔ بادشاہ کے حکم پر کسان کو فوراً ہی اندر دربار میں بلوا لیا گیا۔ کسان نے سلام کرنے کے بعد زنجیر بادشاہ سلامت کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے کسان سے کہا، میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں، یہ زنجیر تو میں نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی۔ کسان بادشاہ کی بات سن کر حیران ہوا، جی حضور، جان بوجھ کر چھوڑی تھی؟ ہاں، میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے انعام کے مستحق ہو۔ ہمیں شاہی محل میں ایک خزانچی کی ضرورت ہے، میں تمہیں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس خاص عہدے پر رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ کسان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میری کیا مجال کہ میں آپ کے حکم سے انکار کروں، ویسے بادشاہ سلامت میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں، پھر بھی آپ جو کہتے ہیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ دوسرے دن سے کسان نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دوستو، ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو ملتا ضرور ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔